الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ حاضرین اکرام، توحید کی متعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہم نے رکھی۔ توحید کے خاطر لوگوں نے جو قربانی دی ہے اسے یاد کرنا ضروری ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے بے شمار نبیوں کو جو واقعات پیش کی ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نبیوں کی زندگی، نبیوں کی جو طور طریقہ، نبیوں کی جو واقعات اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کریں۔ ایک مشہور واقعہ ہے خبیب رضی اللہ عنہ، ایک صحابی رسول، جب دشمن نے ان کو گرفت کیا، جب ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، جب سولی پر چڑھانے کے بعد آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ بھائی یا خبیب تمہارا آخری خواہش کیا ہے؟ خبیب نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ملے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کے ساتھ جا کے ذرا بات کروں، میرے بیوی سے بات کروں، ملاقات کر لوں، جو گھر میں تھوڑے پیسے ہیں وہ بھی ذرا بولوں کس سے پیسہ آنا ہے، کس کو دینا ہے، وہ سب ذرا نہیں۔ 2 رکعت مجھے نماز پڑھنے کی مجھے اجازت ملے، دیا جاتا ہے، چلو 2 رکعت نماز ادا کرو، اب تو تمہارے موت قریب ہے۔ 2 رکعت نماز جلدی خبیب رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کر، اور کہاں اے میرے دشمن، میرا یہ معمول تھا، میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں لمبی نماز پڑھتا ہوں، جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں لمبی قیام کرتا ہوں، جب بھی میں سجود کرتا ہوں لمبی سجود رہتی ہے میری، لیکن آج میں نے مختصر طور پر میں نے نماز اس لیے ادا کی، اگر میں لمبی نماز پڑھنا شروع کر دوں تمہارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ خبیب موت سے ڈر چکا ہے اس لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اب مجھے سولی پر چڑھا دو، میں تیار ہوں۔ سولی پر چڑھا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ تھے ایمان، یہ ہے توحید کی طاقت، یہ ہے ایمان کی طاقت۔ آج ہمیں جان کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے میری ماں اور بہنوں بھائیوں، وقت کی قربانی، مال کی قربانی۔ آج 2 چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں، وقت کی قربانی۔ آج اگر اپنی جماعت کی جانب سے اگر کوئی پروگرام ہو، آج جماعت کی طرف سے کوئی دعویٰ ہو، اس میں شرکت کرے، کہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہمارا کیا کام ہے، ہم تو توحید پرست ہیں، نہیں، ہر ایک پر ذمہ داری۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو، اس لیے يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو، برائی کی طرف روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب اور کامران ہیں۔ آج وہ مقام، وہ درجے پر اللہ نے ہم سب کو رکھا، ایک بہترین امت کی شکل۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی چیز کو حقیر نہ سمجھے، ہماری مال، ہماری وقت کو ضائع نہ کرے، قربان دے اللہ کی راہ میں۔ وَمَن يُؤْمِنُ، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ادنا سے ادنا، باریک سے باریک اگر نیک کیا ہو وہ بھی تمہیں مل جائے گا، باریک سے باریک اگر نیکی کی ہو وہ بھی تمہیں مل جائے گا، باریک سے باریک، ادنا سے ادنا اگر کوئی گناہ کیا ہو کل وہ بھی تمہارے خطاب میں، تمہارے اعمال کے اندر تمہیں دیکھے ہوگے، تم دکھایا جائے گا، یہ تمہارے عمل ہیں، یہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ میرے ماں اور بہنوں، آخرت کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی خاطر، آخرت میں جنت پانے کی خاطر اس ضائع مت کرو۔ یہ دنیا کی زندگی چند مول کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، پانی کی بلبلے کی طرح ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، نہ عمر کی کوئی لحاظ نہیں، نہ بوڑھے ہیں، نہ بچے ہیں، نہ جوان، کوئی کچھ نہیں۔ جب موت کے وقت آ جائے بس پروان چڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو کبھی ضائع مت کرو، اپنے دن کو آخری سمجھو، اپنی نماز کو آخری سمجھو، اپنی جو اس وقت کی نماز کو آخری سمجھ کر نماز پڑھو، اس کے آگے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا، یا اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھو، ایمان اور توحید پر زندہ رکھو۔ یا اللہ ہماری ماں بہنوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بھائیوں کی جو ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو توحید پر ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کلمے کے ساتھ ہمارے خاتمہ ہو۔ آمین آمین۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔